الٹی باتیں کرتے ہو، الٹی باتیں کرتے ہو. الزامات لگاتے ہو ہمارے، الزامات لگاتے ہو، چہرے کو آپ بددماغ خوبصورت چہرے کو آپ بددماغ انداز سے پیش کرتے ہو. کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں اس بات پر بھی بحث کی جائے، جہاں اس بات پر بھی بحث کی جائے پیدا کر رہے ہیں، دہشت گردی آپ پیدا کر رہے ہیں یا دہشت گردی ہم پیدا کر رہے ہیں. بس میڈیا ہے اور زور زبردستی سے، میڈیا ہے اور زور زبردستی اصطلاحات ہے گڑے جا رہے ہیں اور ہم اصطلاحات ہے گڑے جا رہے ہیں اور ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ ایک جنگ ہے، تو میرے بھائیوں یہ ایک جنگ ہے. اگر آپ نے الحاد کے راستے روکنے ہیں، الحاد کے راستے روکنے ہیں نام پر، الحاد کے نام پر روکنا ہے، الحاد کے نام پر ارتداد کا راستہ روکنا ہے، ارتداد کا راستہ روکنا ہے، اس کے لیے مدرسے کی بقا اس کے لیے لازم ہے اور حتمی لازم ہے. پھر اس مدرسے کی بقا کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، پھر اس مدرسے کی بقا کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے آپ کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، ہم نے آپ کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں. صلی اللہ العافیہ، صلی اللہ العافیہ. ولا تتمنوا لقاء العدو، ولا تتمنوا لقاء العدو، واذا لقيتم فاثبتوا، واذا لقيتم فاصبروا. اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے عافیت. دشمن کا سامنا کرنے کی خواہش نہ کیا کرو، دشمن کا سامنا کرنے کی خواہش نہ کیا کرو. سامنا ہو جائے تو پھر ڈٹ جایا ہو جائے سو اب سامنا ہو چکا ہے، سو ہم سامنا ہو چکا ہے سو ہم ڈٹے ہوئے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز ہم تھک جائیں گے، اور آپ سمجھتے ہیں ہم تھک جائیں گے. سبق نہیں پڑھا، اور تم نے یہ سبق ہم نے پڑھا ہے، یہ سبق ہم نے پڑھا. حدیث کی کتابوں میں یہ درس ہم نے پڑھا ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ درس ہم نے پڑھا ہے. الجہاد ماض الی یوم القیامہ، قیامت تک دین اسلام کے لیے قیامت تک دین اسلام کے لیے تھکیں گے کب کرنے کے قائل ہیں. ہم تھکیں گے کب؟ اور اسی راستے سے تو ہم نے جنت میں پہنچنا ہے، اسی راستے سے تو ہم نے جنت میں پہنچنا ہے. تو مایوسی کی کوئی بات نہیں، تو مایوسی کی کوئی بات نہیں. اور پھر میرے محترم دوستوں، اور پھر میرے محترم دوستوں، یہ جن باتوں کا یہاں ذکر کیا گیا، یہ جن باتوں کا یہاں ذکر کیا گیا، الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت بنی، پی ڈی ایم کی حکومت بنی، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی. میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. ہم نے ان کے سامنے مسئلہ رکھا، ہم نے ان کے سامنے مسئلہ رکھا، اس پر بات چیت کا آغاز ہوا، اس پر بات چیت کا آغاز ہوا. حکومت میں شامل پارٹی سربراہان کا اجلاس، شامل پارٹی سربراہان کا اجلاس ہوا، اور طویل بحث کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا، اس بات پر اتفاق ہوا، اس بات پر کہ مدارس کو اختیار ہوگا، کہ مدارس کو اختیار ہوگا. وہ جس وفاق میں چاہیں اپنا رجسٹریشن کرائیں. جو انہوں نے وفاق توڑے تھے نا، جو انہوں نے وفاق توڑے تھے، جو کچھ سرکاری وفاق بنے تھے، اور یہ جو کچھ سرکاری وفاق بنے تھے، ہم نے ان پر بھی انکار نہیں کیا، ہم نے ان پر بھی انکار نہیں کیا. ہم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے. جو مدارس وحدت کو پارا کرنے کے ذمہ دار بنے تھے، اور کہیں سے فیضیاب ہوئے تھے، ہم نے ان کو بھی قبول کر لیا، ہم نے ان کو بھی قبول کر لیا. اور ہم نے کہا آئیے، اور ہم نے کہا آئیے کریں، وہ جہاں چاہیں کریں. پھر ڈرافٹ بنا، اور 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہم نے اس میں نمبر 21 کا اضافہ کیا، نمبر 21 کا اضافہ کیا. اور اس اضافے کے ساتھ ہم نے تیار نہیں کیا، حکومت نے تیار نہیں کیا، حکومت نے تیار کیا. اور پھر وہ ہمارے پاس بھیجا گیا،
اور پھر وہ ہمارے پاس بھیجا تمام تنظیمات مدارس دینی تمام تنظیمات مدارس دینی بھی متعلق تھے جس مکتبی فکر سے بھی متعلق تھے ہم سب نے قبول کر لیا اس کو اور ایک اتفاق رائے کے ساتھ وہ اسمبلی میں آیا بل کی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور پاکستان پارلیمنٹیرین جو پارلیمنٹیرین کہلاتی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی جس کے چیئرمین بنفس نفیس آصف علی زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو نہیں ہے اس کے صدر، وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری ہیں۔ ان کی اتفاق رائے کے ساتھ ڈرافٹ تیار ہوا، پھر وہ اسمبلی میں پیش ہوا، پہلی خواندگی ہو گئی، رک گیا، دوسرے نے روک گیا، کسی نے روک دیا، ہم نے کہا چھوڑ دیجیے، ابھی جب 26ویں ترمیم پر بات ہو رہی تھی، ہم نے کہا جی وہ ایک ڈرافٹ ہے، تو ہم نے کہا جی وہ ایک ڈرافٹ ہے جس پر اتفاق ہم بغیر کسی ترمیم کے ہم بغیر متفقہ ڈرافٹ کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ قانون اور وہ بل ایکٹ بن جائے۔ اب بھی ہمارے مذاکرات حکومت سے ہوتے ہیں، اب بھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت میں ہے، دونوں نے ایک فریق بن کر ہمارے ساتھ مذاکرات کیے، ایک مہینہ تک انہوں نے اسلام آباد میں مجھے انگیج رکھا، ایک سفر میں نے کیا کراچی میں بلاول ہاؤس میں بلاول بھٹو صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ 5 گھنٹے مذاکرات ہوئے، اور 5 گھنٹے مذاکرات کے بعد یہ بل اس پر بھی بات ہوئی اور اتفاق رائے ہوا۔ اگلے ہی دن ہم لاہور میں نواز شریف صاحب کے میٹنگ ہوئی، 5 گھنٹے کی میٹنگ تھی، گھر پر میٹنگ ہوئی، 5 گھنٹے کی میٹنگ تھی، وہاں اتفاق رائے ہوا۔ اس سے اگلے دن میں نے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کو بلایا، آگاہ کیا، ان کو پوری تفصیل کے ساتھ ان سے آگاہ کیا، انہوں نے بھی کہا بھی کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے بھی کہا وہ ووٹ دینے کے موڈ میں نہیں تھی، ٹھیک، وہ خاموش اپنا ووٹ پہ رکھنا چاہتے تھے، اپنا ووٹ اپنے خاص حالات کی وجہ سے، فکری حوالے سے خاص حالات کی وجہ سے، میرا بھی مشورہ ان کو یہی تھا کہ ان حالات میں آپ ووٹ نہیں کر سکتے، آپ نہ کریں۔ پھر اسمبلی میں آیا، پہلے سینٹ میں آیا، سینٹ میں بل آیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ 26ویں ترمیم میں آپ نے کیا حاصل کیا؟ جملے میں اس کو میں ایک جملے میں خلاصہ بیان کرتا ہوں، 56 شقوں پر مشتمل وہ مسودہ 26ویں ترمیم کی صورت میں پیش کیا گیا تھا، ایک مہینے کے مذاکرات کے نتیجے میں ہم نے شقوں سے دستبردار کیا اور 56 سے ہم ان کو 22 شقوں پر لے آئے۔ پھر ہم نے اپنے 5 نکات جس میں نکات مسئلہ شامل کیے، جس میں وفاقی شہری عدالت کا مسئلہ تھا، جس میں وفاقی شہری عدالت کونسل کا مسئلہ تھا، جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا مسئلہ تھا نے بھی کیا، جس کا ذکر وہ نے بھی کیا، وہ 27 کا، اور پھر ہماری موجودگی میں ایوان کے تمام فریق موجود تھے، وزارت کا بل آیا، سرحدی وزارت کا بل آیا، اور قومی اسمبلی پاس ہو گیا، اور پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا، اور وہاں بھی دیا، اور ادھر بھی دیا، اور وہاں بھی دیا، اور دونوں ایوانوں میں
پاکستان تاریخ پارٹی نے ہماری کی اور ہمارے نے ہماری کی اور ہمارے کردار کی شاید اس طرح کے الفاظ کسی پارلیمنٹرین نے نہیں کہا ہوں گے. یہ سب کچھ ہو گیا, یہ سب پاس ہو گیا, بل پاس. اب ایوان صدر سے اعتراضات, آپ مجھے بتائیں کہ اتفاق رائے کی ان تمام مرحلوں میں پارٹی آصف علی زرداری لاہور کے اجلاس میں آصف علی زرداری گھر پر آصف علی زرداری بذات خود کے پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے تھے, یعنی کہ پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے تھے. بلاول صاحب خود موجود تھے. اب اس کے بعد اعتراضات لگانا, سیدھی بات نہیں ہے کہ بدنیت ہی ہے. کس طرح کہا جائے کہ واقعی اعتراضات یہ اعتراضات میں غور ہے. آپ کی ان علماء کرام کے اجتماع واضح طور پر ان کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں اعتراضات پر کہ تمہارے اعتراضات کرنا تو بہت دور کی بات ہے, کرنا تو بہت دور کی بات ہے. میں ان کو چمٹے سے پکڑنے کے بھی قابل نہیں سمجھتا. حد ہوتی ہے کوئی بات, کس حد تک آپ ہمارے برداشت کا امتحان لے رہے ہیں, کہاں تک آپ ہمارے تحمل کا امتحان لے رہے ہیں. اسی لیے میں نے جو پہلا جملہ عرض کیا کہ یہ لوگ شدت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. تو پھر اصل شدت پسند تو وہ ہوئے نا, تو پھر اصل تخریبکار تو وہ ہوئے نا. پھر تخریبکار کو فساد کی طرف دھکیلنا تو ان کا مسئلہ بن گیا. طریقے سے معاملہ ہم تو مذاکرات کی پرامن طریقے سے معاملہ, ہم نے کوئی بندوق تو نہیں اٹھائی, ہم نے کوئی ڈنڈا تو نہیں اٹھایا. دلائل سے معاملات طے کیے ہیں. تم نے 26ویں ترمیم کے اپنے مسودے سے 34 دفعات سے دستبردار ہونے کے باوجود اس پر اعتراض نہیں اٹھایا. اس کے بعد کچھ اور ایکٹ پاس ہوئے جو متنازع ہیں, کوئی اعتراض نہیں آ رہا. تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں آ رہا. تفرقہ طے ہوئی ہے اور بار بار طے ہوئی ہے, اس پر آج آپ کو اعتراضات نظر آ گئے. تو بہرحال بات چیت رہے تو چلتی رہے. ہمیں مذاکرات سے اب بھی انکار نہیں ہے. اگر ہم مایوس ہو گئے کہ یہ لوگ ضد دباؤ میں رکھنا ہے, دینی مدارس کو دباؤ میں رکھنا ہے کہ آپ کا دباؤ چلتا ہے یا ہمارا دباؤ چلتا ہے. اور کل انشاءاللہ العزیز ہم اسرائیل مرد آباد کے عظیم الشان اجتماع سیدھے نہیں ہوتے تو پھر ان کا مرد آباد بھی کریں گے. اللہ رب العزت ہمارے ان مدارس کی جامعات کی حفاظت فرمائے. ایک عظیم الشان کردار ہے, تاریخی کردار ہے. اور اس عظیم الشان تاریخی کردار ادارے کی شکل اختیار آج ایک ادارے کی شکل معاشرے میں وہ رچ ہماری سوسائٹی کا اور ہماری جز لائن فق بن چکا ہے مدرسہ. ختم کرنا اس معاشرے سے, اس کو کاٹنا, اس کو کاٹنا, سوائے حماقت کے اور حماقت کے کوئی کچھ نہیں ہے. احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو اس طرح کے سوچتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ بھی رابطے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بھی میں رابطے میں ہوں. کبھی اجلاس بلانا چاہتے ہیں, تجویز ہم نے اجلاس بلانا چاہتے ہیں, ایک اجلاس کر کے سب ایک اجتماعی اجلاس کر کے رائے پیش کریں اور اس پر ہم آگے چلیں تو پورے باہمی اعتماد کے ساتھ اور پوری یکجہتی کے ساتھ. اللہ ہمارا ناصر ہو, ہمارا اللہ تعالیٰ ناصر ہو, مدارس اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے, علوم دینیہ کی حفاظت فرمائے. میں ایک بار پھر آپ گہرائی سے شکر گزار ہوں, دل کی گہرائی گزار ہوں. الحمدللہ رب العالمین.
ہمارے دینی مدارس ادا کر رہے ہیں، ہمارے دینی مدارس ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء کرام اپنے ذہن سے اور اپنے شخصی فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تشریح توضیح و تبیین نہیں کرتے، اس کی توضیح و تبیین نہیں کرتے، بلکہ قرآن کریم کی تشریح و تبیین وہی کرتے ہیں جو ان کو سند سے ملی، اور جس کی سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ ان مدارس میں حدیث پڑھائی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ احادیث کی تشریح کی جاتی ہے، اکابر کی تشریحات کی روشنی میں جو تشریح ان کو سند سے ملی ہے وہ امت کے حوالے کرتے ہیں، اس سے وہ امت کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ایک زمانے سے یہاں ایک نئے نظریے نے اور نئے فکر نے جنم دیا کہ یہ تو ایک دقیانوسی اسلام پیش کرتے ہیں، قدیم اسلام ہے، اور یہ تو قرآن کریم کے پرانے قصے بیان کرتے ہیں، یہ تو اساطیر الاولین ہیں، اور اپنے من میں ایسی تشریحات جو ان کے اپنی ذہنی تخلیق ہوا کرتی ہیں، وہ تصویر، وہ اسلام، وہ دین جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو، وہ نوجوانوں کے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں، اور یہی وجہ ہے اس وقت تمام دینی مدارس دباؤ میں رکھا گیا ہے، تاکہ ان کو مجبور کیا جائے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم عصری علوم کے قائل نہیں، بلکہ اگر مجھ سے پوچھا جائے میں تو اس تقسیم کے بھی خلاف ہوں، دینی تعلیم ہے اور یہ عصری تعلیم ہے، یہ قدیم تعلیم ہے اور یہ جدید تعلیم ہے، علم ہے، اور علم وہی جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا، وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے حضرت آدم کو سب چیزوں کے نام بتلا دیے، اور نام محض نام نہیں، بلکہ ہر چیز کو اس کے نام کے ساتھ بھی مشخص کیا، اس کے نام کے ساتھ بھی صفات کے ساتھ بھی مشخص کیا، اس کے صفات کے ساتھ بھی مشخص کیا، اس اعتبار سے یہ کارآمد ہے، یہ چیز کارآمد ہے، یہ چیز اعتبار دہ ہے، یہ چیز ان کے منافع کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، کس طرح کیا جائے گا، اور اس کے نقصانات سے
اور نقصانات کے پہلوؤں سے اور نقصانات کے پہلوؤں سے آپ کو بچا سکیں گے، اس طرح اپنے آپ کو بچا سکیں گے چیزیں حضرت آدم کو عطا کی گئی، حضرت آدم کو عطا کی گئی چیزیں، اور جب تمام کا تعلق فلکیات کا تعلق چاہے اس کا تعلق ارضیات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق علویات کے ساتھ، چاہے اس کا تعلق علویات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق فضلیات کے ساتھ ہو، ذرہ ذرہ کے علوم حضرت آدم ذرہ کے حضرت آدم کو عطا کیے اور حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، جب سب چیزوں کا یہ دیا گیا کہ بنی آدم مانا یہ ہے سب چیزوں بنی آدم کے اندر سب چیزوں کا علم حاصل کرنے کا استعداد عطا کر دیا گیا۔ اب انسان آگے بڑھتا جائے گا، اب انسان آگے بڑھتا جائے گا، ایجادات، انکشافات، تخلیقات، عمل چلتا رہے گا، تخلیقات کا عمل چلتا رہے گا۔ 1000 سال پہلے انسان کہاں کھڑا ہے، آج انسان کہاں کھڑا ہے، آج انسان کہاں کھڑا ہے؟ ایک مسلمان کیا، پھر دین اسلام کا عالم، پھر قرآن و حدیث کا عالم والا، قرآن و حدیث پڑھانے والا، علوم کیا جدید علوم، نئے ایجادات، علوم، نئی تخلیقات، ایجادات، نئی تخلیقات، ان کا انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو انبیاء کے علوم ہے، یہ تو انبیاء کے علوم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑیوں کا علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے لکڑیوں کا علم عطا کیا۔ آپ نے کشتی بنائی، آپ نے کشتی بنائی، اگر یہ علم آپ کے پاس نہ ہوتا، اگر یہ علم آپ کے پاس نہ ہوتا، جہاز کیسے بناتے؟ آپ اتنا بڑا جہاز کیسے بناتے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہا بنانا، زرہ بنانا، لوہا بنانا، آلات بنانا، لوہے کے آلات بنانا، اس کا علم عطا کیا۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے بادشاہ گری، حضرت سلیمان کو اللہ نے بادشاہ گری، ہر چیز پر تسخیر، نظام اقتدار، ہر چیز قوت آپ کو عطا کی، یہ قوت آپ کو عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا علم عطا کیا، حساب اور ریاضی کا علم عطا کیا، اور اپنی خدمات خود پیش کی، اور اپنی خدمات خود پیش کی کہ مصر کی معیشت میرے حوالے کی جائے، کہ مصر کی معیشت میرے حوالے کی جائے۔ آج ہم اس کو جدید علوم کہتے ہیں، آج ہم اس کو جدید علوم کہتے ہیں۔ کیا یہ انبیاء کے علوم نہیں ہے؟ کیا یہ انبیاء کے علوم نہیں ہے؟ اور پھر میں چیلنج کرتا ہوں، اور پھر میں چیلنج کرتا ہوں ان جدید دور کے لوگوں کو، ان جدید دور کے لوگ آئیں، میرے مدرسے کا طالب علم، میرے مدرسے کا طالب علم کالج یونیورسٹی کے نصاب کا امتحان کالج یونیورسٹی کے نصاب کا امتحان دیتا ہے، اس کی شرح بھی نکالی جائے، شرح بھی نکالی جائے، کتنا فیصد نوجوان کہ ہمارا کتنا فیصد نوجوان حاصل کر رہا ہے، اصلی علوم حاصل کر رہا ہے۔ تم لاؤ اپنا حساب، اور تم بھی لاؤ اپنا حساب تعداد کے ساتھ، تمہارے بچے کتنی تعداد کے ساتھ دینی علوم حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری شرح بہت زیادہ ہے، ہماری شرح بہت زیادہ ہے، اور یہ عقل کا بھی تقاضا، اور یہ عقل کا بھی کہ اگر میں اپنے بیٹے کے لیے، کہ اگر میں اپنے بیٹے کے لیے انگریزی پڑھانا، سائنس پڑھانا، معاشرتی علوم پڑھانا، جغرافیائی پڑھانا، مفید جغرافیائی پڑھانا، تو امت کے مفید سمجھتا ہوں، تو امت کے بچوں کے لیے کیوں مفید نہیں سمجھوں گا؟ کیا دارالعلوم دیوبند نے، کیا دارالعلوم دیوبند علوم کا انکار کیا، ان اصلی علوم کا انکار کیا، یا علی گڑھ نے دینی علوم کا انکار کیا؟ علی گڑھ نے دینی علوم کا انکار کیا۔ تاریخ میں تو پڑھیے نا، تاریخ میں تو پڑھیے نا، مدرسہ کیوں وجود میں آیا، مدرسہ کیوں وجود میں آیا؟ اور جو مدرسہ برصغیر میں ہے، اور جو مدرسہ برصغیر میں ہے، یہ خود 1857 یہ پہلے 1857 سے پہلے برصغیر میں کیوں نہ تھا؟ اور جو مدرسہ برصغیر میں ہے، اور جو مدرسہ برصغیر میں ہے، برصغیر سے باہر کیوں؟ یہ مدرسہ برصغیر سے باہر کیوں نہیں ہے؟ اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ اسلام تو ہر جگہ پر بھی سوچنا چاہیے، علماء تو ہر جگہ ہیں، علماء تو ہر جگہ ہیں۔ میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں، میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں، بیوروکریسی
کہ میری خوشنما اور معصوم الفاظ میں میرے ساتھ الفاظ میں ہمدردی کے میرے ساتھ ہمدردی استعمال کریں، الفاظ استعمال کریں، میرے سامنے رکھیں، ہمدردی کے جملے میرے سامنے رکھیں۔ مدارس کو مین اسٹریم میں لانا چاہتے ہیں، مدارس کو مین اسٹریم میں لانا چاہتے ہیں، دینی مدارس کے فضلاء کو، دینی مدارس کے فضلاء کو کھپانا چاہتے ہیں، شعبوں میں کھپانا چاہتے ہیں، مدارس کے فضلاء کو باروزگار بنانا چاہتے ہیں، باروزگار بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ در حقیقت ہمارا قتل عام کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ پر کوئی اعتماد نہیں ہے، ہمیں آپ پر کوئی اعتماد نہیں۔ یہ پشاور شہر ہے جسے ہم بیٹھے، یہ پشاور شہر ہے جسے ہم بیٹھے، یہاں پر اسلامیہ کالج ہے، یہاں پر اسلامیہ کالج ہے۔ جب اس کا قیام ہوا تھا، جب اس کا قیام ہوا تھا تو اس کا نام دارالعلوم الاسلامیہ تھا، لیکن سرکار نے اس کا کیا حال کر دیا، لیکن سرکار نے اس کا کیا حال کر دیا۔ یہ سرکاری مدرسہ تھا، یہ سرکاری اسلامیہ کالج بن گیا، پھر اسلامیہ کالج بن گیا۔ اس کالج میں کوئی فرق ہے؟ آج دوسرے کالجز اور اس کالج میں کوئی فرق ہے؟ بہاولپور میں نواب بہاولپور نے نواب بہاولپور جامع کی بنیاد رکھی تھی، جس جامع کی بنیاد رکھی تھی حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، شمس الحق افغانی کے علماء علیہ کے درس دیا کرتے تھے، علماء درس دیا کرتے تھے۔ اس پر قبضہ کیا، جب سرکار نے اس پر قبضہ کیا، آج ذرا پوچھو تو صحیح، وہاں دینی علم کا کوئی نام و نشان ہے؟ تمہارے ہاتھوں تو اب تک جو دینی مدارس آپ کے ہاتھ جو آئے ہیں، مدارس آپ نے وہاں کے ہاتھ میں آئے ہیں، آپ نے وہاں کی دینی علم کا خاتمہ کر دیا۔ اپنے مدرسے آپ کے حوالے کر، مزید ہم اپنے مدرسے آپ کے حوالے کر دیں۔ ہم دینی مدارس کو حکومت کے دینی مدارس کو حکومت کے اثر و نفوذ سے بنیادی اصول آزاد رکھنا چاہتے ہیں، یہ ایک بنیادی، لیکن ریاست سے تصادم نہیں چاہتے، لیکن ریاست سے تصادم نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے رجسٹریشن کراؤ، ہم کہتے ہیں ہمارے رجسٹریشن کراؤ، اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کے رجسٹریشن نہیں کریں گے، اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کے رجسٹریشن نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹ کھولو، ہم کہتے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹ کھولو، آپ ہمارے بینک اکاؤنٹ بند کرتے ہیں، آپ ہمارے بینک اکاؤنٹ بند کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب آپ مجھے بتائیں، رجسٹرڈ ہوگا، رجسٹرڈ ہوگا، وہ ریاست اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر ریاست، یا اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر ریاست کے لیے مفید ہوگا۔ ہم تو مملکت کے نظام میں رہنا چاہتے ہیں، ہم تو مملکت کے نظام میں رہنا چاہتے ہیں۔ بندوق ہے، بندوق ہے، جب اس کا لائسنس ہوگا، جب اس کا لائسنس ہوگا، اس صورت میں تو پھر نقصانات کا پہلو، نقصانات مختصر ہو جاتا ہے، پہلو بہت مختصر ہو جاتا ہے۔ اور اگر بغیر لائسنس کے اسلحہ ہو تو، اور اگر بغیر لائسنس کے اسلحہ ہو تو خطرات کا پہلو زیادہ غالب ہو جاتا ہے، خطرات کا پہلو زیادہ غالب ہو جاتا ہے۔ آپ تو دینی مدارس کو، آپ تو دینی مدارس کو، آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، بین الاقوامی کو کہنا چاہتا ہوں، بین الاقوامی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے مدرسے کو، کہ آپ میرے مدرسے کو گھیر رہے ہیں، آپ میرے مدرسے کو انتہا میرے مدرسے کو انتہا پسندی کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، یہ تو طے کرتے ہیں جو قابو ہیں آئین اور طے کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے آئین اور قانون کے ساتھ چلنا ہے اور ہم نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ چلنا ہے۔ الٹی باتیں کرتے ہو، الٹی باتیں کرتے ہو۔ الزامات لگاتے ہو ہمارے، الزامات لگاتے ہو ہمارے بددماغ خوبصورت چہرے کو آپ بددماغ انداز سے پیش کرتے ہو۔ کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں اس بات پر بھی بحث کی جائے، جہاں اس بات پر بھی بحث کی جائے کر رہے ہیں کہ دہشت گردی آپ پیدا کر رہے ہیں یا دہشت گردی ہم پیدا کر رہے ہیں۔ بس میڈیا ہے اور زور زبردستی سے، میڈیا ہے اور زور زبردستی اصطلاحات ہے گڑھے جا رہے ہیں اور ہم پر اصطلاحات ہے گڑھے جا رہے ہیں اور ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک جنگ ہے، تو میرے بھائیوں یہ ایک جنگ ہے۔ اگر آپ نے الحاد کے راستے روکنے ہیں، الحاد کے راستے روکنے ہیں، الحاد کے نام پر روکنا ہے، الحاد کے نام پر ہے،
ارتداد کا راستہ روکنا ہے، ارتداد کا راستہ روکنا ہے، تو پھر مدرسے کی بقا اس کے لیے لازم ہے اور حتمی لازم ہے۔ پھر اس مدرسے کی بقا کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، پھر اس مدرسے کی بقا کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، ہم نے آپ کے خلاف اعلان جنگ، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت، صلی اللہ العافیہ، صلی اللہ العافیہ، ولا تتمنوا لقاء العدو ولا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتم فاثبتوا واذا لقيتم اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے آپ دشمن کا سامنا کرنے کی خواہش نہ کیا، دشمن کا سامنا کرنے کی خواہش نہ کیا ہو جائے تو پھر ڈٹ جایا کرو، ہو جائے تو اب سامنا ہو چکا ہے تو ہم اب سامنا ہو چکا ہے تو ہم ڈٹے ہوئے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ہم تھک جائیں گے، اور آپ سمجھتے ہیں ہم تھک جائیں گے، نہیں پڑھا وہ تم نے یہ سبق ہم نے پڑھا ہے، یہ سبق ہم نے پڑھا، حدیث کی کتابوں میں یہ درس ہم نے پڑھا ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ درس ہم نے پڑھا ہے کہ الجہاد ماض الی یوم قیامت تک دین اسلام کے لیے جدوجہد قیامت تک دین اسلام کے لیے جدوجہد کرنے کے قائل ہیں، ہم تھکیں گے کب؟ اور اسی راستے سے تو ہم نے جنت میں پہنچنا ہے، اسی راستے سے تو ہم نے جنت میں پہنچنا ہے، تو مایوسی کی کوئی بات نہیں، تو مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ اور پھر میرے محترم دوستوں، اور پھر میرے محترم دوستوں، یہ جن باتوں کا یہاں ذکر کیا گیا، یہ جن باتوں کا یہاں ذکر کیا گیا، الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت بنی، پی ڈی ایم کی حکومت بنی، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ہم نے ان کے سامنے مسئلہ رکھا، ہم نے ان کے سامنے مسئلہ رکھا، اس پر بات چیت کا آغاز ہوا، اس پر بات چیت کا آغاز ہوا، حکومت میں شامل پارٹی سربراہان کا اجلاس، حکومت میں شامل پارٹی سربراہان کا اجلاس ہوا، اور طویل بحث کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا، اس بات پر اتفاق ہوا، اس بات پر کہ مدارس کو اختیار ہوگا، کہ مدارس کو اختیار ہوگا، وہ جس وفاق میں چاہیں اپنا رجسٹریشن کرائیں۔ جو انہوں نے وفاق توڑے تھے نا، جو انہوں نے وفاق توڑے، جو کچھ سرکاری وفاق بنے تھے، اور یہ جو کچھ سرکاری وفاق بنے ہم نے ان پر بھی انکار نہیں کیا، ہم نے ان پر بھی انکار نہیں کیا، ہم نے فراخدلی کا مظاہرہ کیا، ہم نے فراخدلی کا مظاہرہ کیا۔ جو مدارس کو پارا کرنے کے ذمہ دار بنے تھے، پارا کرنے کے ذمہ دار بنے تھے، اور کہیں سے فیضیاب ہوئے تھے، ہم نے ان کو بھی قبول کر لیا، ہم نے ان کو بھی قبول کر، اور ہم نے کہا آئیے، اور ہم نے کہا آئیے، وہ جہاں چاہیں کریں۔ پھر ڈرافٹ بنا، اور 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہم نے اس میں شق نمبر 21 کا اضافہ کیا، شق نمبر 21 کا اضافہ کیا، اور اس اضافے کے ساتھ ہم نے ڈرافٹ تیار نہیں کیا، حکومت نے ڈرافٹ تیار نہیں کیا، حکومت نے تیار کیا، اور پھر وہ ہمارے پاس بھیجا گیا، تمام تنظیمات مدارس دینی متعلق تھے، جس مکتبی فکر سے بھی متعلق تھے، ہم سب نے قبول کر لیا اس کو، اور ایک اتفاق رائے کے ساتھ وہ اسمبلی میں آیا، وہ بل کی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی، اور پارلیمنٹیرین کہلاتی، وہ جو پارلیمنٹیرین کہلاتی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بنفس نفیس، جس کے چیئرمین بنفس نفیس آصف علی زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو نہیں ہے اس کے صدر، صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری ہیں۔ ان کی اتفاق رائے کے ساتھ ڈرافٹ تیار ہوا، پھر وہ اسمبلی میں پیش ہوا، پھر وہ پہلی خواندگی ہو گئی،
رک گیا وہ، کسی نے روک دیا، میں رک گیا وہ، کسی نے روک دیا، ہم نے کہا چھوڑ دیجیے، ہم نے کہا چھوڑ دیجیے۔ ابھی جب 26ویں ترمیم پر بات ہو رہی تھی، ابھی جب 26ویں ترمیم پر ہم نے کہا کہ وہ ایک ڈرافٹ ہے، تو ہم نے کہا کہ وہ ایک ڈرافٹ ہے جس پر اتفاق بغیر کسی ترمیم کے، اس متفقہ ڈرافٹ کی بنیاد پر چاہتے ہیں، اس متفقہ ڈرافٹ کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ اور وہ بل ایکٹ بن جائے۔ سو اب بھی ہمارے مذاکرات حکومت سے ہوتے، اب بھی ہمارے مذاکرات حکومت سے ہوتے ہیں۔ اب بھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، اب بھی وزیر اعظم میاں شہباز، اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت میں، پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت میں ہے۔ دونوں نے ایک فریق بن کر ہمارے ساتھ مذاکرات کیے۔ ایک مہینہ تک انہوں نے اسلام آباد میں مجھے انگیج رکھا۔ ایک سفر میں نے کیا، کراچی میں بلاول ہاؤس میں بلاول بھٹو صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ 5 گھنٹے مذاکرات ہوئے، اور 5 گھنٹے مذاکرات کے بعد یہ بل اس پر بھی بات ہوئی اور اتفاق رائے ہوا۔ اگلے ہی دن ہم لاہور آئے، رائے نواز شریف صاحب کے، میاں نواز شریف صاحب کی ہوئی 5 گھنٹے کی میٹنگ تھی، گھر پر میٹنگ ہوئی 5 گھنٹے کی میٹنگ تھی، وہاں اتفاق رائے ہوا۔ اس سے اگلے دن پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کو بلایا، ان کو پوری تفصیل کے ساتھ ان سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھی کہا بھی کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے بھی کہا ووٹ دینے کے موڈ میں نہیں تھی، ٹھیک، لیکن وہ ووٹ دینے کے موڈ میں نہیں تھی، ٹھیک، وہ خاموش اپنا ووٹ رکھنا چاہتے تھے، اپنا ووٹ اپنے خاص حالات کی وجہ سے، فکری حوالے سے، اپنے خاص حالات کی وجہ سے۔ بلکہ میرا بھی مشورہ ان کو یہی تھا کہ ان حالات میں آپ ووٹ نہیں کر سکتے، آپ نہ کریں۔ پھر اسمبلی میں آیا، پہلے سینٹ میں آیا، اسمبلی میں آیا، پہلے سینٹ میں آیا، سینٹ میں بل آیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ 26ویں ترمیم میں آپ نے کیا حاصل کیا؟ جملے میں اس کو میں ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں، 56 شقوں پر مشتمل وہ مسودہ 26ویں ترمیم کی صورت میں پیش کیا گیا تھا، ایک مہینے کے مذاکرات کے نتیجے میں 34 شقوں سے دستبردار کیا اور 56 سے ہم ان کو 22 شقوں پر لے آئے۔ پھر ہم نے اپنے 5 نکات شامل کیے، جس میں وفاقی شرعی عدالت کا مسئلہ تھا، جس میں اسلامی شرعی عدالت کا مسئلہ تھا، جس میں اسلامی شریعتی کونسل کا مسئلہ نے بھی کیا، جس کا ذکر وہ مسئلہ نے بھی کیا، وہ 27، اور پھر ہماری موجودگی ایوان کے تمام فریق موجود تھے، کا بل آیا، سینیٹری کا بل آیا، اور قومی اسمبلی پاس ہو گیا، اور پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا، اور وہاں بھی دیا، اور ادھر بھی دیا، اور وہاں بھی دونوں ایوانوں میں پاکستان کی تاریخ نے ہماری کی اور ہماری کی، شاید ہمارے کردار کی، شاید اس طرح کے الفاظ کسی پارلیمنٹرین نے نہیں کہا ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہو گیا، یہ سب پاس ہو گیا۔ اب ایوان صدر سے اعتراضات، آپ مجھے بتائیں کہ اتفاق رائے کی تمام مرحلوں میں، پارٹی آصف علی زرداری لاہور کے اجلاس میں میاں صاحب کے گھر پر آصف علی زرداری بذات خود پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ نہیں کہ پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے تھے، بلاول صاحب خود موجود تھے۔ اب اس کے بعد اعتراضات لگانا، اب سیدھی بات نہیں ہے کہ بدنیت ہے، کس طرح کہا جائے کہ واقعی غور ہے، یہ اعتراضات میں غور ہے۔ آپ کی ان علماء کرام کے اجتماع سے واضح طور پر ان کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں،
کہ تمہارے فکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، فکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں ان کو چمٹے سے پکڑنے کی بھی قابل نہیں سمجھتا۔ حد ہوتی ہے کوئی بات، حد ہوتی ہے کوئی بات۔ کس حد تک آپ ہمارے برداشت کا امتحان لے رہے ہیں؟ کہاں تک آپ ہمارے تحمل کا امتحان لے رہے ہیں؟ پہلے جملہ عرض کیا کہ یہ لوگ، میں نے جو پہلے جملہ عرض کیا، یہ لوگ شدت کی طرف علماء کو شدت کی طرف دھکیلنا چاہتے۔ پھر اصل شدت پسند تو وہ ہوئے نا، تو پھر تخریب کار تو وہ ہوئے نا، پھر تخریب کار فساد کی طرف دھکیلنا تو ان کا مسئلہ بن گیا، فساد کی طرف دھکیلنا تو ان کا مسئلہ بن گیا۔ معاملہ ہم تو مذاکرہ